बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम डॉक्टर हशमत अली है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अक्सर हेल्थ के हवाले से बीमारियों के हवाले से आप लोगों को मालूमात देता हूँ, आपको अवेयरनेस देता हूँ। तो व्यूवर्स, आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, जैसे आम ज़बान में पेट का सख्त हो जाना भी कहते हैं। व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की अलामात क्या हैं, कब्ज़ क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, वो कौन सी काजेज़ हैं जो कब्ज़ का बायस बनती हैं, और वो क्या चेंजेस हैं जो अपने लाइफस्टाइल में हम वो चेंजेस के ज़रिए हम कब्ज़ से अपनी खुराक में चेंजेस के ज़रिए हम कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और हम कब्ज़ जैसी तकलीफ़ से बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, हाज़िर होता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। तो आते हैं कॉन्स्टिपेशन की अलामात की तरफ। व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन, अगर आप मुनासिब ग़ज़ा खाने के बावजूद अगर आपको हफ्ता में 3 मरतबा से कम भी आपको पखाना की हाजत होती है और 3 मरतबा से कम आपको पखाना आता है, आपको स्टूल की अर्जिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार हैं। नंबर 2, अगर आपको स्टूल पास करते वक्त गैर मामूली आप ज़ोर लगाते हैं पखाने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, और आपका पखाना सख्त है, तो इसे भी कॉन्स्टिपेशन कहा जा सकता है। नंबर 3, अगर स्टूल पास करते वक्त आपको गैर मामूली टाइम लगे, आपको ज़्यादा वक्त लगे और आपका स्टूल हार्ड है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के ज़ुमरे में आता है। व्यूअर्स, इसी के साथ अगर आपको स्टूल की बार बार अर्जिंग होती है, अगर आपको पखाना की बार बार हाजत होती है और आपका पखाना सख्त है, आप पखाना पास करते हैं, वो सख्त होता है, फिर जब आते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि कुछ पखाना अभी बाकी है, तो इस कंडीशन को भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ में शुमार किया जा सकता है। व्यूअर्स, अगर आपका पखाना ज़्यादा सख्त है, अगर आपको 2-2, 3-3 दिन स्टूल की अर्जिंग, स्टूल पर पास करने की अर्जिंग नहीं होती, आपको 3-3, 4-4 दिन पखाना करने की हाजत नहीं होती और आप मुनासिब मिक़दार में खाना खाते हैं और आपको पखाना की हाजत नहीं होती, और आपका पखाना अगर सख्त होता है, तो इसका मतलब यह है कि आप कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। तो ये तो थी वो चंद अलामात जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की मरीज़ में देखी जा सकती हैं। आते हैं वजूहात की तरफ। इसकी वजूहात क्या हैं, वो आपके लाइफस्टाइल में वो कौन सी तब्दीलियां हैं, वो कौन सी ग़िज़ाई तब्दीलियां हैं जिन्हें अपना कर आप कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, आप इस तकलीफ़ से बच सकते हैं। तो हाज़िर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, तो बात हो रही थी कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। तो अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजूहात की तरफ। वो क्या वजूहात हैं जो कॉन्स्टिपेशन का, जो कब्ज़ का बायस बनती हैं। तो व्यूवर्स, मैं आप सबको बताता चलूँ कि कॉन्स्टिपेशन की वजूहात में पहले नंबर पर अगर आपके ग़िज़ा में फ़ाइबर इंटेक कम है, आप नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं,
آپ زیادہ تر گوشت کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، چکنائی والے کھانے کھاتے ہیں، اور آپ کی غذا میں سبزیوں کا استعمال بالکل نہیں ہے، آپ فروٹ کا استعمال نہیں کرتے، آپ سلاد کا استعمال نہیں کرتے، آپ میدے والی جو روٹی ہے آپ میدے والی روٹی کھاتے ہیں، تو بلا شبہ آپ قبض کا شکار ہوں گے۔ تو پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی غذا میں فائبر انٹیک زیادہ کریں، آپ سبزیوں کا استعمال کریں، آپ فروٹ کا استعمال کریں، آپ سلاد کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو قبض کی تکلیف نہیں ہوگی۔ عموماً یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے قبض، کانسٹیپیشن، جو سبزیاں کم کھاتے ہیں، جو فروٹ کم کھاتے ہیں، جو سلاد کا استعمال نہیں کرتے، یعنی ان کی غذا میں فائبر انٹیک کم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ویورز آتے ہیں، اگر کوئی انسان پانی کم پیتا ہے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے چونکہ جو ہماری انٹسٹائن ہے وہ بھی خشک ہوتی ہیں، تو پانی کی کمی بھی کانسٹیپیشن کی ایک وجہ ہے۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دن میں کم از کم 4 لیٹر پانی آپ نے پینا ہے، تو اس طرح آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ ویورز، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی آپ کھاتے ہیں، مراغن کھاتے ہیں، اور آپ اکثر بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ اپنی عمر کے حساب سے مناسب جو ایکسرسائز ہے، جو ورزش ہے، وہ نہیں کرتے، تو تب بھی آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی عمر کے حساب سے آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ضرور کیا کریں تاکہ آپ قبض کا شکار نہ ہوں۔ ویورز، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ٹریول کرتے ہیں، اور ٹریول کی وجہ سے بھی اکثر لوگ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ویورز، اسی کے ساتھ اگر آپ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ زیادہ لیتے ہیں، اور آپ ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ویورز، بعض خواتین جو ہوتی ہیں ان کو حمل کے دوران قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، تو ایسا حمل کی وجہ سے بھی بعض مریض قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویورز، جو ہماری غذا کے جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو معدہ میں پہنچنے کے بعد جب غذا انتڑیوں میں پہنچتی ہے تو اس میں انتڑیوں میں ایک باؤل موومنٹ ہوتی ہے، ایک پیرسٹالک موومنٹ ہوتی ہے، تو اگر وہ موومنٹ کسی طرح سے کم ہو جائے تو ایسے مریض بھی اکثر قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویورز، مختلف بیماریاں ہیں جو جس کے ساتھ قبض ہو سکتا ہے، یعنی مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی آپ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے تھائرائیڈ کے مسائل ہیں، جیسے شوگر ہے، جیسے فالج ہو سکتا ہے، جیسے ہیپاٹائٹس ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کو قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کے جو پین کلرز ادویات ہیں، مختلف میڈیسن ہیں، تو ادویات بھی قبض کی وجوہات میں شامل ہیں، یعنی اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو میڈیسن کی انٹیک کی وجہ سے بھی آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے آپ اینٹی ڈپریشن لے رہے ہیں، پین کلر لے رہے ہیں، یا آپ کوئی آئرن کے جو کیپسول ہیں وہ لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو لوگ اکثر لوگوں کو سٹول کی ارجنگ ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے، تو یا تو وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں یا سفر کی وجہ سے ان کو مناسب ماحول میسر نہیں ہوتا، تو وہ اپنے سٹول کو روک لیتے ہیں اور اپنے اس خواہش کو دبا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی اسی طرح بار بار یا کوئی اسی طرح کرتا ہے تو یہ بھی چونکہ آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے بھی آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے یا تو زیادہ وقت تک کچھ نہیں لیتے،
اور اگر پھر لینا شروع کر دیں تو جلدی جلدی کھاتے ہیں، تو یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے، یہ بھی قبض کا باعث بن سکتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کھانے پینے کا کہ جو ٹائم ہے وہ مقرر کریں، ایک روٹین ڈالیں، تو انشاءاللہ آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی اور آپ ایک صحت مند زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی وہ وجوہات جو کانسٹیپیشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، آپ اپنی غذا میں فائبر انٹیک زیادہ کریں، آپ پانی کم از کم 4 لیٹر پانی آپ روزانہ پئیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا استعمال کم کرنا ہے، آپ نے ایکسرسائز، عمر کے لحاظ سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ قبضیت کا یا کانسٹیپیشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور یہی قبض جب یہ کرونک ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصے تک یہ چلتا ہے، تو پھر اس سے آگے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے اینل فشر ہے، جیسے فسچولا ہے، اور جیسے ہیمورائڈ ہے۔ تو یہ قبض پھر یہ ان بیماریوں کا آگے چل کر یہ سبب بنتا ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کچھ نہ کچھ آپ کو آگاہی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔